السلام علیکم جناب۔ پاکستان نویں چیف جسٹس آئے نے، بڑے حلف شلف اٹھائے جا رہے ہیں، گروپ بنائے جا رہے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب پاکستان دے واسطے کوئی سوچو، تہاڈی مہربانی۔ پاکستان کا بہت برا حال ہوتے جا رہا ہے۔ پاکستان کا آئین 74 کا آئین جو ہے اس کو ختم کر دو اگر پاکستان کو بچانا ہے تو۔ یہ نہ ہو کل کو آپ لوگ پاکستان کا بیڑا غرق کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے دیکھیں یہ بچے کے ساتھ جو کیا ہے انہوں نے، کوئی اسپتال والا ڈاکٹر بچے کو داخل نہیں کر رہا جی جناب۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کا کیا قصور تھا؟ اس کے باپ نے چلو کچھ کیا ہوگا، لیکن بیٹے کا کیا قصور تھا یار؟ ہر ٹک ٹاک پہ، فیس بک، ٹویٹر، ہر طرف وہ بچے کی، اور یورپ میں اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ لوگ چھوٹے بچوں کو کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی کام اچھا ہوتا ہی نہیں ہو، تھوڑا سا ہونے لگتا ہے بس ساتھ ہی بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں یہ لوگ، پاکستان کے ساتھ کیا ظلم کرنا چاہتے ہیں جناب۔ یہ بچے والا جو ہے نا کام، بہت ہی بے شرمندگی اور بے دردی کا منظر ہے، یہ بیان کرنے سے باہر ہے۔ کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا کرنا چاہتا ہے پاکستان۔ اور نئے چیف جسٹس جو آئے ہیں جناب، تھوڑی سی آنکھیں کھولیں، پاکستان کے لیے سوچیں کچھ۔ پہلے جو گزر گیا چلو وہ تو گزر گیا، لیکن آپ ہی کچھ اچھا کام کر دیں پاکستان کے لیے، آپ کی مہربانی۔ پاکستان کے لوگوں تھوڑا سا عقل کرو اور کوئی اپنا مستقبل بناؤ، اپنی نسلوں کو سنوارو۔ کس طرف لگ گئے ہو یار آپ لوگ؟ کوئی یہ بچے والا جو کام کر دیے بہت ظلم ہے یار۔ کوئی اسپتال والا بچے کو داخل نہیں کر رہا ہے، بچہ چھوٹا بچہ 7-8 سال کا، ہر ٹک ٹاک پہ ہر طرف اس بچے کی مطلب یہ ویڈیو ابھی چل رہی ہے، اور ہر کوئی اس کے اوپر سیلفیاں ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے، لیکن کوئی قانون پتہ نہیں سویا ہوا ہے پاکستان کا یار۔ اس طرح مت کرو یار پاکستان کے ساتھ۔ بڑی محنت سے قائد اعظم صاحب نے بنایا تھا پاکستان کو، محمد علی جناح، ان کی روح کو بھی تکلیف دے رہے ہو آپ لوگ۔ پاکستان والوں کیا کر رہے ہو؟ انڈیا اتنی باتیں کرتا ہے ہمیں، کوئی ملک ہمارے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہر طرف کسی کو بتاتے شرم آتی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ کیا ہو گیا پاکستان کو؟ کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ پاکستان کو؟ کوئی سمجھ نہیں لگ رہی۔ کوئی نمازیں پڑھو یار، کوئی اچھے کام کرو۔ دنیا میں کیا رہ گیا دنیا میں؟ اور پاکستان کے لیے دعائیں کرو جتنی کر سکتے ہو۔ اور یورپ یورپ میں آج کل پرتگال بہت زیادہ سہولتیں دے رہا ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو، جو کام والے لوگ چاہیے ان کو ویزے بھی دے گا، آپ کو رہائش بھی دے گا۔ کمپیوٹر ماسٹر آدمی چاہیے، اٹلی میں چاہیے ذمہ دار لوگ، جرمنی میں چاہیے کمپیوٹر آئے لوگ، اور پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ اس طرف رخ کریں ینگ لوگ، اپنی زندگیاں سنواریں، یورپ میں آ کے مزے اٹھائیں، اور امریکہ کینیڈا میں آدمی چاہیے۔ کینیڈا میں بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے، وہ اس طرف رجوع کریں۔ آن لائن جناب لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے پیسے زیادہ لگانے کی، خود کوشش کریں۔ جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں آن لائن دیکھیں، ایپس نکلے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ویب سائٹ دیے ہوئے ہیں جاب کے، اس کے اوپر جائیں اور اپنا انتراک کریں، اپنا فارمولا پر کریں اور یورپ کی طرف آئیں۔ کیا پاکستان میں پڑا ہوا ہے؟ آپ بے روزگاری، لالچ اور برے قانون، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پولیس کا کام صحیح نہیں ہے، بس فوج تھی پاکستان میں، اس کو بھی انہوں نے خراب کرتے جا رہے ہیں، بدنام کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کیا بنے گا پاکستان کا۔ اور دنیا میں دیکھیں آگے مزے یورپ کے، اس طرف آئیں، اور پڑھے لکھے جو لڑکے ہیں زیادہ سے زیادہ اس طرف رجوع کریں۔ پرتگال میں بہت جلدی لوگوں کو سیٹ کر رہے ہیں لوگ جناب، ویزے دے رہے ہیں۔ وہاں پر کمپیوٹر میں آدمی چاہیے، ذمہ دار آدمی چاہیے، اور ٹیچر چاہیے، وہاں پہ انگلش ٹیچر چاہیے۔ اس طرف توجہ دیں اور اپنے نسلیں سنواریں، اپنے بچوں کو پیسے بھیجیں، ملک کے لیے سوچیں۔ جب آپ لوگ کے پاس پیسہ ہوگا، آپ کا ذہن بھی صاف ہو جائے گا، اور
آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ملک کی خدمت کر سکو گے جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا۔ جب آپ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو ملک کے لیے کیا آپ لوگوں نے سوچنا ہے؟ آپ نے ملک کو گرانے کے سوچنا ہے۔ اور یہ ملا گیری سے پیچھے آ جائیں۔ یہ ملا گیری صرف دنیا کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے سوچ رہی ہے، اور کوئی اس میں دین کی تو کوئی بات نہیں ہے ان کے اندر۔ تو زیادہ سے زیادہ ملک کے لیے دعائیں کریں، اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ یورپ کی طرف بھیجیں، اور اپنے ملک کا زیادہ سے زیادہ مستقبل سنواریں۔ اس کے ساتھ ہی خالد بھٹی کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔